السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو کہانی سناؤں گی جن اور انسان کی محبت قسط نمبر 3 ہے یہ۔ اس کے اور بھی پارٹ میرے چینل پر موجود ہیں جو آپ میرے چینل میں جا کر ویڈیوز واچ کر سکتے ہیں اور میری کہانیاں سن سکتے ہیں۔ تو پھر چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہائفہ نے پانی پی کر جلدی سے کمرے کی لائٹ آن کی اور دوبارہ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ پسینے کے قطرے اس کے ماتھے پر تھے جس کو اس نے دوپٹے سے صاف کیا۔ وہ ابھی تک اس خواب کے حصار میں تھی، تبھی فجر کی اذان کی آواز آئی۔ آشو اٹھو، نماز کا وقت ہو رہا ہے، اس نے ساتھ والے بیڈ پر سوئی ہوئی آشو کو آواز دیتے ہوئے کہا۔ اچھا آپی، ابھی تو بہت وقت ہے۔ آشو، جس کو اپنی نیند کچھ زیادہ ہی پیاری تھی اور اسی وجہ سے اس کی نماز بھی اکثر قضا ہو جاتی تھی، مگر مجال ہے جو آشو پر کسی بات کا اثر ہوتا۔ اس نے بند آنکھوں سے ہی ہائفہ کو جواب دیا اور دوسری کروٹ لے لی۔ یہ لڑکی کبھی نہیں سدھر سکتی ہے، ہائفہ نے وضو کر کے واپس آ کر سوئی ہوئی آشو کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نماز پڑھ کر ہائفہ نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور پھر اس کے بعد اپنے کمرے سے باہر نکل آئی اور آسمان کو دیکھنے لگی جہاں کہیں کہیں صبح کے اجالے کی جھلک نظر آنے لگی تھی۔ پرندے بھی اپنے گھونسلوں سے نکل کر آسمان کی طرف پرواز کرنے لگے تھے۔ تبھی ہائفہ کی نظر بلب کے ان ٹکڑوں پر پڑی جو رات بلب کے ٹوٹنے سے صحن میں بکھرے پڑے تھے۔ ساتھ ہی اس نے فوراً سامنے کی دیوار کو دیکھا جہاں رات کو وہ سیاہ پرندہ بیٹھا تھا۔ اس نے جلدی سے ذہن سے اس خیال کو جھٹکا اور صحن میں بکھرے بلب کے ٹکڑوں کو جھاڑو سے اٹھانے لگی۔ ارے یہ بلب کیسے ٹوٹ گیا؟ رات میں تو اچھا بھلا تھا، شیخ کمال نے جھاڑو سے ٹکڑے جمع کرتی ہوئی ہائفہ کو دیکھ کر کہا۔ شاید پرانا بلب تھا، اس کا ہولڈر ٹھیک نہیں ہوگا، اس لیے ذرا سی ہوا چلی اور ٹوٹ گیا، ہائفہ نے اپنے بابا کو سلام کرتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے، چلو کوئی بات نہیں، میں آج ہی نیا ہولڈر اور بلب لگوا دوں گا۔ ذرا اوپر چھت سے صبح کے منظر کا دیکھتے ہی عرصہ ہی ہو گیا ہے، سورج کو طلوع ہوتے نہیں دیکھا۔ دونوں باپ بیٹی اوپر چھت پر آ گئے۔ صبح کا منظر واقعی دل فریب تھا، دور دور تک سرسبز درخت نظر آ رہے تھے، پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں، کھلی فضا اور دھیرے دھیرے آسمان پر اپنی کرنوں کو بکھرتا طلوع ہوتا سورج ایک الگ ہی منظر پیش کر رہا تھا۔ سبحان اللہ، بے شک میرے اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی بہترین مصور نہیں ہے، جس نے اتنی خوبصورت کائنات بنائی ہے، جس کا ہر رنگ ہر روپ ایک دوسرے سے الگ مگر حسین ہے۔ شیخ کمال نے درختوں کے پیچھے سے آہستہ آہستہ طلوع ہوتے ہوئے سورج کو دیکھ کر کہا۔ ہائفہ بھی اس صبح کے اس دلکش منظر میں کہیں کھو گئی تھی، کچھ لمحوں کے لیے وہ رات کے خواب کو بھول چکی تھی۔ میں سارے گھر میں آپ لوگوں کو تلاش کر رہی تھی، آپ دونوں باپ بیٹی یہاں کھڑے ہیں، زبیدہ بیگم نے شیخ کمال اور ہائفہ کو دیکھ کر کہا۔ اچھا کیا بیگم، آپ بھی یہاں آ گئیں، دیکھیں کس قدر خوبصورت ہے، صبح کا منظر قدرت کا شاہکار ہے، شیخ کمال نے کہا۔ واقعی اس لیے تو کہا گیا ہے کہ صبح خیزی کس قدر اہم ہے، اللہ کی ساری مخلوق اللہ کی بڑائی بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اچھا چلیں اب چل کر ناشتہ کر لیں، آشو نے نیچے شور ڈالا ہوا ہے، پھر گھر کے اور بھی بہت سے کام ہیں جو ابھی کرنے ہیں، زبیدہ بیگم نے کہا۔ آشو کیسے آج اتنی جلدی اٹھ گئی؟ حیرت سے، اس کو اٹھانا کوئی آسان کام تھوڑی ہے، ہائفہ نے کہا۔ نئے گھر اور جھولے کے شوق میں اٹھ بیٹھی ہے، ابھی بھی جھولے پر بیٹھی ہے، اس کو اچھی چیز مل گئی ہے، زبیدہ بیگم نے ہنستے ہوئے کہا۔ کوئی نہیں بیگم، اچھی بات ہے، وقت کے ساتھ خود ہی سمجھدار ہو جائے گی، چلیں نیچے چلتے ہیں، شیخ کمال نے کہا اور نیچے گھر کی طرف چل پڑے۔ ان کے پیچھے زبیدہ بیگم اور ہائفہ بھی نیچے اتر گئیں۔ شیخ کمال ناشتہ کرنے کے بعد گھر کی کچھ ضروری اشیاء خریدنے بازار چلے گئے، زبیدہ بیگم دونوں بیٹیوں کے ساتھ مل کر گھر کا دیگر سامان سیٹ کرنے میں مصروف ہو گئیں۔ کام کام کام، اف کب ختم ہوگا یہ؟ ویسے امی قائد اعظم نے گھر کے کاموں کے لیے نہیں کہا تھا کہ ہر وقت کام کریں، آپ کو اس مقولے پر مجھ سے عمل کروا رہی ہیں؟ آشو نے فریج میں سے سیب نکال کر کھاتے ہوئے کہا۔ اچھا تو پھر تم بتاؤ کون سے کاموں کے بارے میں یہ بات قائد اعظم نے کہی ہے؟ اور میری بہن ذرا سا کام کر کے تھک گئی ہے، ہائفہ نے برتن کیبن میں رکھتے ہوئے کہا۔ اللہ آپی، ذرا سا کام، صبح سے آپ لوگوں کے ساتھ لگی ہوئی ہوں، نیکی کا تو کوئی زمانہ ہی نہیں ہے، ویسے بھی اماں نے لگتا ہے آج سارا سامان سیٹ کروا لینا ہے مجھ سے، اماں کو بھی جب تک سارا کام نہ ہو جائے سکون نہیں ملنا، کہیں زبیدہ بیگم یہ بات ہی نہ سن لیں۔ اور پھر ان کے ہاتھوں عزت افزائی کے ڈر سے آشو نے آس پاس دیکھ کر ذرا دھیمی آواز میں کہا، کیونکہ زبیدہ بیگم ابھی باہر صحن میں کسی کام سے گئی تھی۔ آشو کتنی بدتمیز ہو تم، کوئی ماں کو ایسے کیسے بول سکتا ہے، ہائفہ نے غصے سے کہا۔ ارے آپ بھی مذاق کر رہی تھی، میں اپنی ماں کے ساتھ مذاق بھی نہیں کر سکتی ہوں کیا؟ آشو نے رونی صورت بنا کر کہا۔ کیا ہو گیا، کیا کہہ رہی ہے آشو؟ کس کے ساتھ مذاق نہیں کر سکتی ہے؟ زبیدہ بیگم نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔
کسی کے ساتھ بھی نہیں امی، وہ تو میں آپ ہی سے کہہ رہی تھی کہ میرا اور آپ کا کوئی مذاق ہے، اور میں ذرا بابا کو کال کر لوں، شام ہونے لگی ہے۔ آشو جلدی سے یہ کہہ کر کچن سے نکل گئی۔ تم نے اپنے بابا کو تمام چیزیں لکھوا دی تھی جو میں نے کہی تھی؟ اللہ کا شکر ہے کافی حد تک چیزیں سیٹ ہو گئی ہیں، بس 2-4 دن بعد جب سارا گھر سیٹ ہو جائے گا تو محفل میلاد کروائیں گے، زبیدہ بیگم نے کہا۔ جی امی، سبھی چیزیں لکھ دی تھی، انشاءاللہ سب کو اس محفل میں بلوائیں گے، حائفہ نے چائے کا پانی رکھتے ہوئے کہا۔ بھائی کہاں ہیں سب؟ تبھی باہر سے شیخ کمال کی آواز آئی اور ان کے ساتھ ایک لڑکا مختلف شوہر اٹھائے گھر میں داخل ہوا۔ لیں بھائی دیکھ لیں، آپ سب نے جو جو چیزیں منگوائی تھی میں وہ سب لے کر آیا ہوں، آپ سب چیزوں کو سنبھالیں۔ شیخ کمال نے حائفہ کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ جی بابا میں دیکھ لیتی ہوں، آپ فریش ہو جائیں، اتنی دیر میں آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں، حائفہ نے کہا۔ بیٹا کھانا میں نے کھا لیا تھا، تم جلدی سے گرما گرم چائے لے آؤ، شیخ کمال نے جاتے ہوئے کہا۔ سبھی صحن میں بیٹھ کر چائے پی رہے تھے جب تیز ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو گئیں اور ساتھ ہی دیکھتے آسمان کو سیاہ بادل نے ڈھانپ لیا۔ لگتا ہے آج تو خوب بارش ہوگی، واہ کتنے مزے کا موسم ہے، آشو نے آسمان پر بادلوں کو دیکھ کر کہا۔ اس کی یہ حیرت دیکھ کر سبھی ہنس پڑے۔ اب تم بارش میں بھیگنا مت شروع کر دینا، پتہ ہے تمہیں کتنی جلدی زکام ہو جاتا ہے، حائفہ کے لہجے میں چھوٹی بہن کے لیے فکر مندی تھی۔ مغرب کی اذان کے ہوتے ہی سبھی نماز پڑھنے چلے گئے۔ شیخ کمال کی فیملی کافی دیندار تھی، مگر پھر بھی شیخ کمال نے اپنی بیٹیوں کو ہر طرح کی آزادی دے رکھی تھی اور ان کی بیٹیوں نے کبھی بھی اس آزادی کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ حائفہ مغرب کی نماز پڑھ کر اپنی الماری میں کپڑے رکھ رہی تھی، جب اس نے آشو کی آواز سنی۔ آپی جلدی باہر آئیں، کیا ہو گیا آشو، کیوں آوازیں دے رہی ہو؟ حائفہ نے کہا۔ آپی یہ ونڈ چائم لگانے میں میری مدد تو کر دیں، آشو نے معصوم سی شکل بنا کر کہا۔ یہ کہاں سے ملا تمہیں معلوم ہے نا بابا کو یہ پسند نہیں ہے، حائفہ نے اس کے ہاتھ میں پکڑے ونڈ چائم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کوئی نہیں ناراض ہوتے بابا، آپی پلیز لگا دینا، دیکھیں جب ہلکی ہلکی ہوا اس کے ساتھ آ کر ٹکرائے گی تو کتنی دل فریب آواز اس میں سے آئے گی، آشو نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ مطلب تم نہیں مانو گی آشو؟ نفی میں سر ہلایا۔ چلو وہاں سے سیڑھی لانے میں میری مدد کرو، بہت ضدی ہو، اس نے کہا۔ آشو نے حائفہ کے ساتھ مل کر سیڑھی اٹھائی جو شیخ کمال نے آج ہی صحن کا نیا بلب اور ہولڈر لگانے کے لیے منگوائی تھی۔ آشو نے سیڑھی کو پکڑ رکھا تھا جبکہ حائفہ برآمدے میں ونڈ چائم لگا رہی تھی۔ یہ نہایت ہی خوبصورت نازک سا ونڈ چائم تھا جو شیشے کی طرح چمک رہا تھا، اس کا رنگ سلور تھا۔ حائفہ ونڈ چائم لگا کر نیچے اتر آئی اور تبھی ہلکی سی ہوا ونڈ چائم کے ساتھ ٹکرائی جس سے خاموش صحن میں اس کی مدھر سی آواز گونج اٹھی۔ دیکھا آپی کتنی پیاری آواز ہے، اس آشو نے حائفہ کا ہاتھ پکڑا اور اس کو خوشی سے گول گول گھماتے ہوئے کہا۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے خوشی سے فوارے کے گرد گھوم رہی تھیں، ساتھ ہی ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ آپی کل بابا سے کہہ کر فوارہ بھی ٹھیک کروائیں گے اور اس میں ہم کچھ چھوٹی مچھلیاں بھی ڈال دیں گے، آشو نے ہنستے ہوئے کہا۔ آشو حائفہ بیٹا تمہارے بابا کھانا مانگ رہے ہیں، کھانا لگاؤ، زبیدہ بیگم نے ان دونوں کو اپنے کمرے میں کھڑکی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ چلیں بھائی بارش بھی تیز ہو رہی ہے، کچھ کھا پی کر پھر آرام کریں گے، آشو نے کہا اور دونوں بہنیں کچن میں کھانے کا اہتمام کرنے چلی گئیں۔ حائفہ نے سارے کام ختم کر کے عشاء کی نماز پڑھی، آشو ناول پڑھتے پڑھتے نہ جانے کب سو چکی تھی۔ باہر بارش زور و شور سے جاری تھی۔ حائفہ نے کمرے کی لائٹ آف کر کے 0 کا بلب آن کیا۔ سارا دن کی مصروفیات کی وجہ سے اس کا دھیان اس سیاہ پرندے کی طرف نہیں گیا تھا، مگر جیسے ہی وہ سونے کے لیے بیڈ پر لیٹی صبح والا خواب اسے پھر سے یاد آ گیا۔ اس نے آیت الکرسی پڑھی، خود پر پھونک ماری اور اس لیے اس کو خواب کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ حائفہ ابھی پوری طرح سوئی نہیں تھی جب ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی، یوں لگا جیسے ونڈ چائم کے ساتھ کوئی چیز بہت زور سے ٹکرائی ہے۔ وہ اٹھ کر کمرے کی کھڑکی کے پاس گئی جو باہر صحن کی طرف کھلتی تھی۔ اس نے ذرا سا کھڑکی کا پردہ پیچھے کر باہر کی طرف دیکھا۔ آج اس نے باہر صحن کا بلب جلانے کے بجائے برآمدے کا بلب جلتا ہوا چھوڑ دیا تھا۔ کھڑکی سے باہر اس نے دیکھا کل والا سیاہ پرندہ فوارے کے اوپر چکر کاٹ رہا تھا۔
سیاہ پرندہ پھر برآمدے کی طرف آیا اور اپنے پر کے ایک ہی جھٹکے سے برآمدے میں لگے ہوئے ونڈ چائم کو توڑ ڈالا۔ نازک سے ونڈ چائم کے ٹکڑے دور صحن میں بکھرے ہوئے تھے۔ سیاہ پرندے نے ایک چکر فوارے کے گرد لگایا اور پھر اس کے کنارے بیٹھ گیا۔ تیز بارش میں بھیگنے لگا۔ ہائفا نے دکھ سے اس ٹوٹے ہوئے ونڈ چائم کو دیکھا جسے شام اس نے اتنی محنت سے لگایا تھا۔ سیاہ پرندے کے سنہری پر ایک دم یوں نظر آنے لگے جیسے ان میں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں۔ ہائفا کھڑکی میں کھڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ آج اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ باہر صحن میں جا کر دیکھے کہ یہ کیا ہو رہا تھا۔ سیاہ پرندہ اپنی کالی آنکھوں سے پورے گھر کا جائزہ لے رہا تھا، یوں جیسے وہ کسی شے کی تلاش میں تھا۔ دور کہیں بجلی بہت زور سے کڑکی تھی۔ سیاہ پرندے نے آسمان کی طرف دیکھا اور چھت کی طرف اڑ گیا۔ ہائفا نے جب دیکھا وہ سیاہ پرندہ وہاں سے جا چکا ہے تو اس نے ہمت کی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ اب وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس فوارے کے پاس آئی جہاں ابھی تھوڑے دیر پہلے وہ سیاہ پرندہ بیٹھا تھا۔ فوارے کے اندر بارش کے جمع شدہ پانی میں ایک عجیب منظر دیکھ کر ہائفا حیرت زدہ رہ گئی اور چھت کی طرف دیکھا جہاں وہ سیاہ پرندہ ابھی بھی بیٹھا ہوا تھا اور اس کے پروں سے ایسی ہی آگ نکل رہی تھی جیسے وہ شدید غصے میں ہو۔ ہائفا جلدی سے واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک فوارے کے پانی میں دیکھا گیا منظر قید تھا۔ اس نے اپنی بند مٹھی کھولی جس میں فوارے کے پانی میں سے وہ کچھ اٹھا کے آئی تھی۔ اب وہ حیرت سے اپنی ہتھیلی پر رکھی اس شے کو دیکھ رہی تھی۔